مولانا حسن امام صاحب تقریر کرنے جا رہے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین مولانا ابی العباس محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین نبی وانا من الحسین. عزیزان محترم, سرور کائنات حضور کا ارشاد ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور رسول اسلام کو معلوم تھا اس دن پہ ایک ایسا وقت آئے گا جن بچانے کے لیے کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا, میرا نواسا حسین آگے بڑھے گا اور جان دے کر دین اسلام کو بچائے گا. عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ پروردگار نے تمام چیزوں کو جو خلق کیا سب محمد کے صدقے میں, زمین آسمان ستارہ چاند دریا سمندر یہ سب جو ہے محمد کے صدقے میں محمد کے وسیلے سے خلق ہوا. لیکن خود جو ہے محمد یہ فرما رہے ہیں انا من الحسین, میں جو ہے حسین سے ہوں. آج جو انسانیت پائی جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا بھی ضمیر زندہ ہے, جو بھی انسان ہے وہ جو ہے کربلا سے سبق لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جو باقی ہیں جو دینی جو اسلامی اور جو اسلام میں داخل نہیں ہے, جو شریعت میں نہیں ہے, حسین ابن علی نے جدا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو حقیقی اسلام کیا ہے اور جو اسلام دشمن ہے. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے محمد رسول اللہ کا نام ہے, ہر جگہ اذان میں معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ غور کریں تو مسلسل جو ہے یہ ذکر ہوتا ہے, اذان ہوتی رہتی ہے, محمد کا ذکر ہوتا ہے. کہیں شیعوں کی اذان ہے ختم ہوئی تو سنیوں کی اذان ہے, بریلویوں کی اذان ہے نا, وہابیوں کی اذان ہو رہی ہے, ادھر ختم ہوئی ہندوستان میں تو دیگر ملک میں, افغانستان میں, یہاں دیگر ممالک میں جو ہے ہر جگہ آپ دیکھیں تو یہ جو ہے وقت جو ایک لمحہ بھی محمد سے خالی نہیں ہوتا. لیکن وہی رسول اسلام نے فرمایا کہ انا من الحسین, میں جو ہے حسین سے ہوں. آپ دیکھیں جو دشمن اسلام جو دشمن حسین تھے, یہ جو یزیدیت یہی چاہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی مٹ جائے, رسول اسلام کا کام بھی مٹ جائے. لیکن دیکھیں جو دشمنوں نے کوشش کی, جو مٹانا چاہا, پروردگار نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ دیکھو تم مٹانے کی کوشش کرو گے. اور دشمن اسلام نے کیا کیا, حسین ابن علی پہ پانی بند کیا, حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا. لیکن آپ دیکھیں نام حسین پہ جتنا پانی پلایا جاتا ہے کسی اور نام پہ پانی نہیں پلایا جاتا. دیکھیں دشمنوں نے یہ کوشش کی یہاں تک کہ دفن کرنے کے لیے زمین بھی نہیں دی. لیکن اگر آپ غور کریں پوری دنیا میں اگر غور کریں آپ تو ہر جگہ کوئی بھی مکان بھی بناتا ہے تو ایک چھوٹا سا رضا خانہ بناتا ہے. یعنی جتنی زمین جو ہے بنام حسین ملے گی اتنی زمین جو ہے چرچ اور دیگر ناموں پہ بھی نہیں ملے گی. دیکھیں آپ جو دشمن اسلام تھے انہوں نے بھوکا اور پیاسا رکھا, لیکن آج جو ہے نام حسین پہ دسترخوان لگا ہوا ہے. اور پورے عالم آدم اور عالم تک آپ دیکھ لیں بے نظیر ہے کہ جتنا مجمع روز اربعین کربلا میں موجود ہوتا ہے. اور یزید نے جو ہے امام حسین ان کے بچوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو رونے نہیں دیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو ہم روتے ہیں تو بنام حسین روتے ہیں. آپ دیکھیں کفن نہیں دیا, لیکن جو شخص جو ہے زیارت پہ جاتا ہے کچھ لے کر آئے یا نہ آئے لیکن جو ہے وہ کفن لے کر آتا ہے. تو عزیزان محترم جس کے اندر جو ہے انسانیت ہے. اور دیکھیں خواجہ اجمیری نے جو فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دیکھیں نام سے پہلے ہے نا شاہ ہو تو یہ سمجھ لیجیے اس کی حکومت جو ہے قائم ہے, اور نام کے بعد شاہ ہو تو سمجھ لیجیے جب تک زندہ تھا بس اسی وقت تک. اس کے بعد جو ہے حکومت ختم ہے نا, رضا شاہ حکومت ختم, شاہ عبدالعظیم ہے نا حکومت باقی. یعنی نام سے پہلے شاہ ہو تو اس کی حکومت ہے, اور اگر جو ہے نام کے بعد شاہ ہو تو سمجھ لیجیے اس کی حکومت جو ہے ختم ہے. خواجہ اجمیری نے کیا کہا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یعنی شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اب بادشاہ تو معلوم ہے کہ دنیا پہ حکومت ہو, اور شاہ کسے کہتے ہیں, شاہ جو ہے نا بس یہ جو فقیر کہتے ہیں نا, جو کہتے ہیں نا آپ کہ شاہ صاحب تھوڑا دعا کر دیجئے, شاہ صاحب دعا کر دیجئے.
اور بادشاہ جو ہے پوری دنیا پہ حکومت ہو. تو ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ نے شاہ سے کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے پوری دنیا پہ حکومت دے دے. تو شاہ نے کہا کہ رہنے دیجئے، ہمیں اگر حکومت چاہیے تو ہم اللہ سے دعا کر کے لے لیں گے. تو شاہ بھی اور کہا بادشاہ بھی ہے، یعنی ایک وقت میں انسان بادشاہ ہو سکتا ہے، بادشاہ ہے تو شاہ نہیں ہو سکتا، شاہ ہے تو بادشاہ نہیں ہو سکتا. لیکن خواجہ اجمیری نے کیا کہا کہ شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین. یہ حسین ابن علی ہیں اور جن کے دلوں میں جو ہے انسانیت پائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ نے جو ہے سنا ہوگا گرو نانک کا جو واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ہے نا، کہ وہ جو ہے ان کے سب شاگرد تھے لیکن کیا کرتے، جب جلوس نکلتا تھا راہ میں بیٹھ جاتے تھے. جب کوئی بھاشن وغیرہ ہے نا تقریر کرتے تھے تو آخر میں امام حسین کا نام لیتے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ آپ جو ہے دوسرے مذہب سے ہیں، آپ جو ہے حسین کو مانتے نہیں، اس مذہب سے تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے حسین کا آخر میں ذکر کیوں کرتے ہیں، یا جلوس نکلتا ہے تو آپ راستے میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمیں مانتے ہو، ہاں ہاں آپ جو ہے ہمارے گرو ہیں، کہا ہمیں مانتے ہو تو جو ہم کہیں گے وہ کرو گے. تو کہا جان اور جو ہے جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب کہہ رہے ہو جان و مال قربان کریں گے، سنیے بڑی دقیق بات ہے، سنیے. کہا جب قربان کر دو گے تو کیا کہا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے اپنی بہن سے شادی کر لو. تو ہاتھ کو جوڑ لیا. گرو صاحب جان تو دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو کہا کہ اسی غیرت کا نام حسین ہے. پڑھیے تقی سلوات. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. تو آپ دیکھیں حسین ابن علی نے جان دے کر قربان کر دین اسلام کو بچایا. آپ دیکھ لیں ہر مذہب میں کسی مذہب کو آپ دعوت دیں. قبلہ موجود صاحب بہت اچھی جانب دین کسی مذہب کے فرقے کو، عیسائی سے تعلق رکھتا، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر آپ حسین ڈے کریں اور اس سے کہیں تو وہ جو ہے دعوت میں شرکت کرے گا، اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ نذرانے عقیدت پیش کرے گا. تو مختصر یہ ہے، سنیے پھر دقیق بات، اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے کہ دیکھیں آپ کو جو ہے ہر مذہب میں حسین کو ماننے والے مل جائیں گے، لیکن یزید کو ماننے والے کچھ جو ہے صرف مسلمان میں ملیں گے، باقی کسی مذہب میں نہیں ملیں گے. مذہب میں جو ہے یزید کو ماننے والے نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے حسین کے نام پر کچھ تقسیم کریں تو ہر شخص آگے بڑھ کر لے گا، لیکن ہمارا چھوٹا بچہ بھی اگر یزید کے نام پہ بریانی بانٹے چھوئے گا نہیں. اور یہ سوال نہیں ملتا سہارا یزید کو، زینب نے ایسا اجاڑا یزید کو، اور چل کر نہیں سکتی اس لیے خود وہ ذوالفقار سے مارا یزید کو. نعرے حیدری آواز بلند مجدنی تو حضرات محترم چند سطرے مسائل سے جلوس کی قریب ہے. تو بہرحال حسین ابن علی نے جان دے کر انسانیت کو بچایا، اسلام کو بچایا. عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ آج جو محمد کا نام جو باقی ہے، جو کام باقی ہے، وہ جو ہے حسین ابن علی کی وجہ سے
ہر انسان کوئی بھی کام کرے تو چاہتا ہے کہ وہ کام بھی باقی رہے. ہاسپٹل بنوا رہا ہے, کالج بنوا رہا ہے, چاہتا ہے کہ باقی رہے, اس کا نام بھی رہے, کام بھی باقی رہے. لیکن جو ہے رسول اسلام کو معلوم تھا ہمارے بعد جو ہے نام بھی خطرے میں ہے, کام بھی خطرے میں ہے, اور امام حسین نے جان دے کر رسول اسلام کے نام کو بھی باقی رکھا, کام کو بھی باقی رکھا. اسی کو سمیٹ دیا جائے جو رسول اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, یعنی جو ہے ولادت سے لے کر 61 ہجری تک جو ہے وہ حسین رسول سے ہے, اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک جو رسول حسین سے ہے. ہاں عزیزان محترم, حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو ہے قربانی پیش کی. تمام جو ہے اصحاب اور بنی ہاشم جا رہے تھے, قربان ہو رہے تھے, یہاں تک کہ اب کوئی نہیں بچا. امام حسین نے سدا سا بلند کیا. علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. امام حسین آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا ہے؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں, جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. امام حسین نے کہا بہن لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو. اے آزادارو, امام حسین میدان میں آئے اور آنے کے بعد کہا لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظی من العطش, اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. یہ عزادارو یتلظی جو ہے وہ عربی میں ہے, اور اس کی جو تشریح کی گئی ہے کہ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ اوپر نیچے اچھلتی ہے, اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے, بلکہ صرف جو ہے زمین پہ کروٹ بدل کر رہ جاتی ہے. تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے, اتنی طاقت نہیں کہ زمین پہ کروٹ بدلے, بلکہ صرف جو ہے پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا, شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے. عمر صاحب نے کہا نہ حرملا یک کلام الحسین, اے آزادارو تیر چلا, علی اصغر کا گلا چھدا, مظلوم کا بازو چھدا. آزادارو امام حسین نے کیا کیا, تیر کو بھی نکالا, اور یہی شہید ہے کہ ننھی سی قبر بنا کر دفن کیا. یہ آزادارو ہر ایک کی لاش کو امام حسین نے اٹھایا, خیمے میں لائے, لیکن علی اصغر کی لاش کو لے کر کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں, اور ہر ایک کی لاش پہ امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے سب الگ الگ ہے. عباس کی لاش پہ گئے, علی اکبر کی لاش پہ گئے, لیکن علی اصغر کے لیے کیا کہا. ایسے موقع پہ کسے یاد کیا, آپ اندازہ لگائیں کہ عزاداروں کی کیا اہمیت ہے. ایسے موقع پہ عزاداروں کو یاد کیا کہ اے میرے چاہنے والے, کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ہم علی اصغر کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہے تھے. ہاں عزاداروں, امام حسین آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو امام ہیں صبر کر لیں گے, لیکن ماں کیسے صبر کرے گی. ایک مرتبہ امام حسین ہے درے خیمہ پہ آ کر آواز دیتے ہیں رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ. سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا, میں ابھی تک پیاسی ہوں. یہ آزادارو اب جو اب ہٹایا. آزادارو یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا. آزادارو لیکن جو شام غریبہ آئی, ایک مرتبہ جو ہے پروفیسر سعد نے کہا کہ ایک سر کم ہے. شمر نے کہا ہمیں معلوم ہے. پشت خیمہ امام حسین نے علی اصغر کو دفن کیا. یہ آزادارو اب کیا ہوا, شمر ملعون نیزے کو زمین پہ مار رہا ہے. رباب اس منظر کو دیکھ رہی ہے, شہزادی زینب یہ اس منظر کو دیکھ رہی ہے. رباب کہہ رہی ہے پروردگار میرے بچے کی خیر ہو. یہ آزادارو اب کیا ہوا, اب جو نیزے کو زمین پہ مارا علی اصغر کا لاش برآمد ہوا. اس ملعون نے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا, سر کو تن سے جدا کیا, لاش کو امام حسین کی لاش کے قریب پھینکا. یہ آزادارو اب کیا ہوا, جب حکم ہوا کہ گھوڑے دوڑائے جائے, اب جو گھوڑے دوڑے ایک مرتبہ امام حسین نے کروٹ لیا, علی اصغر کی لاش کو اپنے سینے کے نیچے لے لیا. یہ آخری فکرہ, اسی لیے جب شیخ جعفر شستری کربلا زیارت کے لیے گئے تو ذریعے امام حسین پکڑ کر کہہ رہے تھے مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی, مولا ہم نے حبیب کی زیارت کی, ظہر کی زیارت کی, مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی, لیکن مولا یہ بتا دیجئے کہ علی اصغر کی قبر کدھر ہے. ذریعے سے آواز آئی, اے شیخ
علی اصغر میرے سینے پہ سو